عمر ضیاء صاحب، سر آپ اتفاق کرتے ہیں جو شاہ صاحب نے گفتگو کی کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی اس ملک کی اکانومی بچانے کے لیے، اور عمران خان نے بڑی غلطی کی اسمبلیاں تحلیل کر کے. اس سچویشن جو آج جس میں ہم بھور میں پھنسے ہیں یہ وہیں سے کریٹ ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں. ناصر شاہ صاحب بڑے میٹھی بات کرتے ہیں، بڑے آرٹیکولیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں سے. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو ایک بحث چل رہی ہے نا کہ جی پورے ملک میں الیکشن کرانا بیک وقت بہت ضروری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قیامت آ جائے گی اگر ایک صوبے میں پہلے الیکشن ہو جائے. اور مطلب ہے یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے. بھارت کی ہماری بہت سی مثال دیتے ہیں، بھارت کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، اسٹیٹ الیکشن ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، تو کوئی حرج نہیں ہوتا. دوسری بات یہ بھی ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے ہر پارٹی کا کہ وہ لوگوں تک دوبارہ فریش مینڈیٹ کے لیے جائے. یہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہوتا. بعض اوقات جب آپ کی کم میجورٹی ہوتی ہے تو بالکل آپ کو اوقات ملے کہ یو کین گو فار فریش الیکشن، ایک آپ الیکشن کال کر دیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ایسی کوئی غیر آئینی غیر جمہوری بات نہیں ہے. اسی کنٹینیوشن میں بالکل اسی طرح جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو حق ہے کہ سندھ میں اپنے 5 برس پورے کرے، اور یہاں پہ ان کی اتنی گرفت ماشاءاللہ مضبوط ہے، دیہی سندھ میں بھی اور شہری سندھ میں بھی ان کے اتنے پاکٹس ہیں کہ ان کو اگلے الیکشن میں اس طرح کی فکر کی ضرورت نہیں جو کہ ان کے اتحادی نون لیگ کو پنجاب میں جتنی فکر کے ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ بات بالکل میرے خیال میں کلیئر ہونی چاہیے. جی سلم. اچھا آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ ہاں میرے خیال میں آپ کا سوال رہ گیا، آپ کا سوال رہ گیا جو کیا تھا وہ اگر آپ مجھے ایک کیو دے دیں چھوٹا سا تو میں اس پر سیاست قربان کی آپ نے ظاہر انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے، اور خان صاحب کا یہ سارا کریٹ کیا ہوا معاملہ ہے. جی میں یہ عرض کروں جو یہ ایک دعویٰ کرتی ہے نون لیگ کی حکومت کے پی ڈی ایم کے ہمارے دوست کہ جناب ہم نے سیاست قربان کی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے کہ یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ نیب لاز میں جس طرح سے ترامیم کی گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جی جو یہاں پر مبینہ طور پہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا نہ ملے، وائٹ کالر کرائم کو ہمارے یہاں سزا نہ ملے. تو پارلیمنٹ جو ہے سہولت کار بن گئی ہمارے یہاں بدقسمتی سے کرپشن کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، کرپشن کے تحفظ کے لیے، جو میرے خیال میں خطرناک بات ہے. تو اس وقت جو ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی شریف خاندان کی خصوصی طور پہ کسی بھی طرح اقتدار میں آئے اور ہم جو نیب لاز ہیں اس کو تبدیل کریں، مقدمات ختم کریں. اور دیکھیں نیب لاز تبدیل ہونے کے بعد 90% جو ہے مقدمات ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں یہ لوگ. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، شہباز بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، مریم صاحبہ بھی ہیں. انہوں نے یہ واحد بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پر رولز آف دا گیم چینج ہو جاتے ہیں، آپ قانون بدل دیتے ہیں. وہ لوگ قانون بدلتے ہیں کہ جو مقدمات کا سامنا کر رہے ہوتے، جو اس قانون کی زد میں ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سوچنا چاہیے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ کام جو قانون سازی ہو رہی ہے عوام کے لیے ہو رہی ہے یا چند مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا مجھے یہ بتائیے گا پاپولیرٹی کی، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جب بات ہوتی ہے یہاں خود بھی شاہ صاحب نے کہا ہے پاپولر، اور ہم سرویز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آج بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہو رہے ہیں تو آپ کی پوزیشن کیا ہے معلوم ہے؟ کیوں وہ پاپولیرٹی یہاں پہ ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی، مٹیریلائز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ پھر آپ صرف پنجاب میں ہی الیکشن پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں صرف پنجاب میں الیکشن ہونا سازش ہے، تو پورے ملک کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کے پی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں صدف، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بلدیاتی انتخابات وہی جماعت جیتتی ہے جس کی صوبے میں حکومت ہو، کیونکہ فنڈز صوبے نے دینے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے. پھر لوکل اثر و رسوخ کی جو بات کی جا رہی ہے، سوال آپ ناصر شاہ صاحب سے یہ پوچھیں، اگر پیپلز پارٹی کی پورے سندھ میں آج حکومت ہے اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قرار ہے، تو پھر پنجاب میں اگر کل کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو وفاق کا الیکشن ہوگا، تو اس میں کیا چینج ہے، کیا ڈیفرنس ہے؟ مقصد کیا وہ مختلف ہوگا؟ آج سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں تو سندھ حکومت کروا رہی ہے جو ان کی ہے، پاکستان پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے، جماعت اسلامی کی تو نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی تو کروا رہے ہیں الیکشنز. تو یہ صرف ایک بیانیے کی حد تک یہ بات کرتے ہیں جی ایک دن انتخابات ہونے چاہیے، کل کو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو وفاق کا الیکشن جو ہے نا شاید وہ مینج کر لیں گے. چلیں یہ اس بات کی تو تصدیق کر رہے ہیں. پنجاب پر ہی سارا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ اس بات کی ہم تو پورے ملک کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں تقریباً 3 ماہ قبل یہ اسمبلیاں تحلیل کی گئیں،
پہلے میں ان کو کلیئر کر دوں، ناصر شاہ صاحب کا اگر آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں تو ان کا کلپ نکال لیں، پیپلز پارٹی والوں کا نکال لیں، درجنوں ٹاک شوز میں یہ خود ہمیں کہتے رہے ہیں عثمان ڈار آپ لوگ اپنی دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم سندھ کر دیں گے، ہم وفاق کر دیں گے۔ یہ اب جنرل باجوہ کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ عمران خان نے تو بات کی کہ ساری سیاسی جماعتیں بشمول حکومت، پی ڈی ایم، اسٹیبلشمنٹ، کہ اگر آپ جنرل الیکشنز چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومتیں قربان کر دیں، تو وسیع تر مفاد میں ملکی دیکھیں سنیں ذرا آگے وہ تو سنیں یہ بھی کہتے ہیں اسمبلیوں سے نہ جائیں، اسمبلیوں میں رہیں، سیاست کریں، یہ تو بلاول بھٹو نے آپ کو کہا بھی تھا۔ دیکھیں لیکن یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں الیکشن کی کیوں بات کی جا رہی تھی، آپ سمجھو اس بات کو صدف۔ 3 ماہ قبل عمران خان نے اسمبلیاں اس لیے تحلیل کی کہ جس پیمانے کی معاشی دہشت گردی ان معاشی دہشت گردوں نے کی، چور ڈاکو لٹیرے تو پاکستانیوں یہ تھے ہی، معاشی دہشت گرد بھی یہ ثابت ہوئے۔ 6 ماہ مزید کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا تھا ان کی ایسی معاشی دہشت گردی کا؟ کیا حالات بہتر کر دیے انہوں نے پچھلے 3 ماہ میں؟ کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 3 ماہ میں بھی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ دودھ و شہد کی یہ ندیاں بہا دیں گے، ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی، بجلی کی قیمتیں آئے دن بڑھائی جا رہی ہیں، آٹا دال چینی ہر چیز مہنگی کر کے رکھ دی ہے انہوں نے، کمر توڑ کے رکھ دی ہے پاکستانی کی۔ ہاں یہی بات ہے، یہ اس نقطے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی حالات بہتر نہیں ہو رہے، اس لیے میرے لیڈر عمران خان نے فیصلہ کیا، حکومتیں چھوڑی، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں مجھے کوئی ایک لیڈر، صدف ایک سیکنڈ دینا مجھے ذرا ہے کہ میں اس میں بات کر رہا ہوں نا، بات یہ ہے کہ 76 سالہ تاریخ میں مجھے کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی ایک سیاسی لیڈر بتایا جس نے اس طرح اپنی حکومتیں تحلیل کی ہوں، ملک کے لیے قربان کی ہوں، ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے قربان کی ہوں۔ یہ لوگ اقتدار کے ساتھ چمٹے ہیں، ہنس رہے ہیں، لوگوں کی بے بسی پہ ہنس رہے ہیں یہ لوگ، شاہ صاحب اور تو بات ٹیکہ لگا رہے ہیں آپ کی بات لگانا چاہیے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ ہمیں کیا افسوس ہے پنجاب یا خیبر پختونخوا کی حکومت جانے کا؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تاریخی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں، میرے اوپر عثمان ڈار پہ، میرے بھائیوں پہ مقدمے ہو چکے ہیں، ہمارے درجنوں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز پہ مقدمات ہو چکے ہیں، صرف اس بات پہ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کر دیں، عمران خان سے غداری کر دیں، یہ سب ہم فیس کر رہے ہیں۔ لیکن بطور سیاسی ورکر جو مجھے دلی خوشی ہے، عمران خان کے اس فیصلے کے بعد، دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد، یہ جو سارا کچرا، یہ سارا گند جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اکٹھا ہوا تھا، اور جس طرح سے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد انہوں نے آئین شکنی کی ہے، آئین اور قانون کی دجیاں بکھیری ہیں، رول آف لا کی دجیاں بکھیری ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی دجیاں بکھیری ہیں، سپریم کورٹ پہ یلغار کی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جن الفاظ کے ساتھ یہ سارا گند قوم کے سامنے آ گیا۔ صدف یہ نہیں آنا تھا، ایک مصنوعی لبادہ اوڑھ رکھا تھا اس ملک میں آئین کے نام پہ، ایک آئین کے نام پہ ایک مصنوعی لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس ملک کے ادارے کتنے کمزور ہو چکے ہیں، کتنے مفلوج ہو چکے ہیں، یہ بھی کریڈٹ عمران خان کو دینا ہوگا۔ اس کے اس فیصلے کے بعد ثابت ہوا کہ پاکستان کے ادارے کتنے مفلوج ہو چکے ہیں۔